آج ہم آپ کو لے کر جائیں گے ایسے سفر پر جو آپ کو یقیناً حیران کر دے گا کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی سب سے پراسرار عمارت عظیم پیرامڈ مصر میں ایسے راز سکتے ہیں جو آج تک سائنسدان بھی حل نہیں کر پائے۔ یہ عمارت نہ صرف اپنی عظمت میں بے مثال ہے بلکہ اس کے اندر چھپے راز آج بھی دنیا کو حیران کر رہے ہیں۔ تصور کریں ہزاروں سال پرانی ایک عمارت جو آج بھی انتہائی مضبوط اور شاندار ہے جیسے کل بنائی گئی ہو۔ کیسے بنایا گیا یہ عظیم پیرامڈ؟ کون تھے وہ لوگ جو یہ کام کر سکتے تھے؟ کیا واقعی یہ ایلیئنز نے بنائی تھی یا پھر یہ قدیم مصروں کی محنت کا نتیجہ ہے؟ تو آئیے اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام ہے فیصل اور آپ دیکھ رہے ہیں انون ٹی وی۔ آج ہم بات کریں گے ان تین فرعونوں کی جو گیزا کے پیرامڈ کے پیچھے ہیں۔ یہ ہیں خوفو، خافرے اور منکیر۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں خوفو کی پیرامڈ کی۔ خوفو کا پیرامڈ جو عظیم پیرامڈ کے نام سے مشہور ہے۔ خوفو جو کہ مصر کا ایک طاقتور فرعون تھا، اس کا مکمل نام خانم خوفو تھا جس کے معنی خانم میری حفاظت کرتا ہے۔ اس نے تقریباً 2589 بی سی ای سے 2566 بی سی ای تک حکومت کی۔ خوفو نے سب سے بڑا اور مشہور پیرامڈ تعمیر کروایا جو کہ گیزا میں واقع ہے اور اسے آج بھی دی گریٹ پیرامڈ آف گیزا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ تقریباً 146.6 میٹر اونچا تھا اور آج بھی یہ دنیا کے سب سے بڑے اور قدیم عجوبات میں سے ایک ہے۔ ابھی ہم بات کرتے ہیں خافرے کی۔ خافرے جو کہ خوفو کا بیٹا تھا اور اس نے تقریباً 2558 سے 2532 بی سی ای تک حکومت کی۔ خافرے نے دوسرا سب سے بڑا پیرامڈ تعمیر کروایا جو کہ خوفو کے پیرامڈ کے قریب واقع ہے۔ خافرے کا پیرامڈ بہت بڑا ہے لیکن خوفو کے پیرامڈ سے تھوڑا چھوٹا۔ خافرے کے پیرامڈ کے قریب ایک پراسرار اسٹیچو بھی موجود ہے جو کہ ایک شیر کے جسم اور انسان کے سر والا ایک مجسمہ ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ خافرے کا چہرہ تھا۔ ابھی ہم بات کرتے ہیں منکیر کی پیرامڈ کی۔ منکیر جو خافرے کا بیٹا تھا اور اس نے تقریباً 2532 سے 2503 بی سی ای تک حکومت کی۔ منکیر نے دنیا کا تیسرا بڑا پیرامڈ تعمیر کروایا جو کہ خافرے کے پیرامڈ کے قریب ہے۔ منکیر کا پیرامڈ دوسرے دو پیرامڈ سے تھوڑا چھوٹا ہے لیکن یہ بھی اپنی شاندار بناوٹ سے مشہور ہے۔ منکیر کے پیرامڈ کے قریب بہت سے چھوٹے پیرامڈز بھی موجود ہیں جو کہ ان کے خاندان کے افراد کے لیے بنائے گئے تھے۔ یہ تین فرعون اپنے دور میں عظیم تعمیراتی منصوبوں کے لیے مشہور تھے اور ان کے پیرامڈ آج بھی دنیا کے عجوبات میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کی تعمیراتی مہارت اور ان کی لاشوں کو محفوظ رکھنے کے طریقے آج بھی ماہرین کے لیے ایک مسٹری ہے۔ اب بھی یہ سوچ رہے ہوں گے کون سا پیرامڈ کس پیرامڈ سے کتنا چھوٹا ہے، تو آئیے ایک چھوٹا سا کمپیریزن کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کون کس کا کیا لگتا تھا۔ خوفو کا بیٹا خافرے کا اور خافرے کا بیٹا منکیر تھا۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے خوفو کے پیرامڈ کی جو 2560 سے 2580 بی سی ای میں تعمیر ہوا اور یہ 146.6 میٹر لمبا ہے۔ پھر ہم بات کرتے ہیں خافرے کی جو خوفو کا بیٹا ہے۔ اس کا پیرامڈ 2570 کے آس پاس تعمیر ہوا اور یہ 143.3 میٹر لمبا ہے۔ ابھی ہم بات کر لیتے ہیں منکیر کی جو خافرے کا بیٹا تھا۔ اس کا پیرامڈ 2510 بی سی ای کے آس پاس تعمیر ہوا اور یہ 65 میٹر لمبا ہے۔ آخر آپ یہ سوچ رہے ہوں گے ان سب چیزوں کو کیوں بنایا گیا اور کیا ضرورت تھی ان کو بنانے کی، تو آئیے جانتے ہیں ان کی اصل حقیقت۔ مصروں کا عقیدہ تھا کہ موت صرف زندگی کا اختتام نہیں بلکہ ایک نئے زندگی کا آغاز ہے۔ فرعونوں کی لاشوں کو ممی بنانے اور انہیں پیرامڈز میں دفن کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ان کی روح کو جسم کے ساتھ جڑی رہے اور یہ دوسری دنیا میں جا سکیں۔ پیرامڈ کے اندر دفن شدہ فرعونوں کی روح کو دوسری دنیا میں اپنی شان و شوکت اور طاقت کے ساتھ رہنے کے لیے ضروری سامان فراہم کیا جاتا تھا۔ ممی بنانے کا عمل بہت پیچیدہ تھا۔ فرعونوں کی لاشوں کو مخصوص جاری پٹیوں اور نمک سے محفوظ کیا جاتا تھا تاکہ یہ صدیوں تک خراب نہ ہو۔ اس کے بعد لاش کو کپڑوں کی پٹیوں میں لپیٹ کر ممی بنا دیا جاتا تھا۔ فرعونوں کی قبر میں بہت سی قیمتی چیزیں جیسے سونے کے زیورات، خوبصورت برتن، ہتھیار، خوراک اور مذہبی تعویذ رکھے جاتے تھے۔ یہ سامان فرعونوں کی روح کو دوسری دنیا میں محفوظ اور خوشحال رکھنے کے لیے ہوتا تھا۔ مصریوں کا ماننا تھا کہ روح کو نقصان پہنچنے سے بچانے کے لیے قبر کو محفوظ بنانا بہت ضروری ہے، اس لیے پیرامڈ کو مضبوط پتھروں سے بنایا جاتا تھا اور ان کی دیواروں پر حفاظتی منتر اور دیوتاؤں کی تصویریں بنائی جاتی تھی تاکہ روح کو کسی بھی قسم کے خطرے سے بچایا جا سکے۔ پیرامڈز کی تعمیر میں مصری دیوتاؤں
देवताओं की इबादत का खास ख्याल रखा जाता था। फिरौनों को देवताओं का नुमाइंदा समझा जाता था। पिरामिड्स में दफन फिरौनों के लिए बाकायदा मजहबी रस्मात अंजाम दी जाती थी। मिस्र के लोग रोजाना पिरामिड में आकर फिरौनों की रूह के लिए दुआएं करते थे और खुराक चढ़ाते थे। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के अंदर इस्तेमाल किया जाने वाला एक पत्थर 80 टन का होता है, जो 8 से 10 बड़े हाथियों के बराबर होता है। लेकिन दूसरे पिरामिड्स में इस्तेमाल किया जाने वाला एक पत्थर 10 से 20 टन का होता है, जो कि एक ट्रक के बराबर होता है। और इन सब पिरामिड्स को बनाने के लिए 23 लाख से 25 लाख पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन सवाल ये उठता है कि इन सब पत्थरों को कैसे एक दूसरे के ऊपर परफेक्टली लगाया गया, वो भी 4,500 साल पहले। तो आइए जानते हैं इसकी असल हकीकत। पिरामिड्स की तामीर के लिए पत्थर दरियाए नील के किनारे और असवान की कानों से निकाले जाते थे। पत्थरों को परफेक्टली शेप और साइज में काटने के लिए तांबे के औजार, लकड़ी की हथौड़ियाँ और पत्थर की चीनी का इस्तेमाल किया जाता था। हर पत्थर को इंतहाई एहतियात से काटा जाता था ताकि वो दूसरे पत्थरों के साथ बिल्कुल फिट हो सके। बड़े पत्थरों को दरियाए नील के जरिए एक जगह से दूसरी जगह ले जाया करते थे और इस काम को सर अंजाम देने के लिए बड़ी बड़ी कश्तियों का इस्तेमाल किया जाता था, जो इतने बड़े पत्थरों को तामीर की जगह तक ले जाते थे। गीजा तक पहुंचने के बाद पत्थरों को लकड़ी के स्लेज पर रखा जाता था और उन्हें मिट्टी और ईंटों से बने रैप के जरिए पिरामिड की जगह तक ले जाया जाता था। बाज़ औक़ात पत्थरों को पानी या मिट्टी की मदद से रगड़ कम करके खिसका जाता था। पिरामिड्स की बुनियाद को बराबर करने के लिए पहले जमीन को खोदकर सतह को बराबर किया जाता था। उसके बाद सबसे नीचे की तह पर बड़े बड़े पत्थर रखे जाते थे, जो बुनियाद को मजबूती फराहम करते थे। पत्थरों की एक तह को दूसरी तह के ऊपर रखा जाता था। हर तह को पिछली तह से छोटा बनाया जाता था ताकि पिरामिड की शेप मिल सके, और यही अमल ऊपर तक बढ़ता जाता था और जब तक बढ़ता जाता था जब तक पिरामिड की चोटी मुकम्मल न हो जाए। पिरामिड्स के अंदर फिरौनों की कब्र, खजाने के कमरे और दीगर चेम्बर्स बनाए जाते थे। चेम्बर्स पिरामिड की अंदरूनी हिस्सा का हिस्सा होते थे और इन्हें पत्थरों के बीच में इंतहाई महारत के साथ बनाया जाता था। पिरामिड्स में अंदर जाने के रास्ते इंतहाई पेचीदा बनाए जाते थे ताकि चोर या डाकू आसानी से अंदर ना पहुंच सके। पिरामिड्स के करीब ही मजदूरों के लिए बस्तियां बनाई गई थी, जहां वो रहते, खाते और आराम करते थे। उन्हें खुराक, रिहाइश और बहुत सी सहूलियात फराहम की जाती थी ताकि वो बेहतर तरीके से काम कर सकें। जो लोग ज्यादा कारीगर और ज्यादा टेक्निक जानते थे, उन्हें बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल दिया जाता था। पिरामिड्स की तामीर में शामिल कारीगर और उस वक्त के इंजीनियर अपनी कलाकारी में माहिर थे। उन्हें पत्थरों की तराश, नक्लो हमल और जोड़ने की टेक्निक दी जाती थी। हर पिरामिड को बनाने में बहुत ज्यादा वक्त लग जाता था। खुफू का पिरामिड, जो द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के नाम से मशहूर है, उसको बनाने में तकरीबन 20 साल का वक्त लगा था।